بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. تم کیسے اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو اس حال میں کہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا. ثم استوى الی السماء، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف. فسواہن سبع سماوات، پس بنا ڈالے 7 آسمان. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں. کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کہ کلام کے منکر تھے، رسالت کے منکر تھے، اسی طرح وہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر بھی ان کا یقین اور عقیدہ نہیں تھا. تو گویا کہ اللہ پاک کی بات نہ ماننا گویا کہ اللہ کی ذات کا انکار کرنا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے، قائل تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. اور زمین اور آسمان کس نے بنایا؟ وہ کہتے تھے اللہ نے بنایا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی اپنے پیغمبر کے ذریعے ان باتوں کو نہیں مانتے تھے، تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میرا کیا کرتے ہو؟ انکار کرتے ہو. تو ان کا ایک بنیادی عقیدہ تھا کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں تھے. 2 باتیں تو آپ نے پڑھی ہیں کہ رسالت کو بھی نہیں مانا، قرآن پاک کو بھی نہیں مانا، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے جس پہ ہم سب کا کیا ہے جی ایمان ہے، وہ اس کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے بھائی اذا كنا عظاما نخرا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. یہ کیا کہ مر جائیں گے، جب مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، مٹی میں رل جائیں گے، اللہ پھر دوبارہ زندہ کرے گا. تو یہ سینکڑوں آیتیں آپ کو قرآن میں ملیں گی. ٹھیک ہے، سورہ قاف میں آپ جائیں وہاں ملیں گی، سورہ واقعہ میں آپ کو اس طرح کی آیتیں ملیں گی. پورے قرآن کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان مر جائے، مٹی میں مل جائے، گل سڑ جائے، اللہ دوبارہ اس کو کیا کرے جی زندہ کرے. تو پھر بعض موقعوں پہ وہ اس کا اظہار بھی کرتے تھے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کافر اس کا قبرستان سے گزر ہوا تو اسے کوئی اونٹ کی یا مردے کی ہڈی مل گئی. اب یا تو یہ عاص بن وائل ہے یا ابو جہل ہے، دونوں میں سے ایک کا نام تفسیروں میں ملتا ہے.
تو اس نے کہا چلو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مذاق کی ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا، تو چلے میں ذرا آج تھوڑا سا ان کے ساتھ تھوڑا مذاق کر لوں گا، کچھ دل لگی کر لوں گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے وہ ہڈی اٹھائی، اور وہ بوسیدہ ہڈی ہے، اسے آ کے ہمارے پیغمبر کے سامنے ہاتھ پہ رکھا اور اس کو مروڑا اور مسلا، وہ ریزہ ریزہ ہو گئی. تو پھر وہ پیغمبر سے پوچھتا ہے کہ حضرت آپ کہتے ہیں اللہ زندہ کرے گا، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اللہ بے جان جسموں میں روح ڈالے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ اس ہڈی کو بھی زندہ کرے گا، یہ دوبارہ زندہ ہوگی؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سنی اور آپ نے فرمایا ہاں اللہ اسے بھی زندہ کرے گا، اور اللہ تجھے بھی زندہ کرے گا، اور اللہ تجھے دوزخ میں ڈالے گا. اللہ تجھے کہاں ڈالے گا؟ پھر قرآن بھی کہتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اے انسان تو کیسا نکما ہے، ہمارے لیے مثالیں دیتا ہے کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا. کیا تو اپنی پیدائش بھول گیا؟ تو کچھ نہیں تھا، تجھے ہم نے بنایا. بھئی ہم تھے پہلے؟ بولو، ہمارے آنے سے پہلے ہمارا نام و نشان تھا؟ جب سے انسانیت آئی، انسانیت آنے سے پہلے کسی انسان کا نام و نشان تھا؟ جب نہیں تھے تو بنا دیا، جب بننے کے بعد دوبارہ نہیں ہوں گے، اللہ دوبارہ کیا کرے گا؟ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. قرآن پکار پکار کے کہتا ہے، پارہ نمبر 21 ہے، سورہ لقمان ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے لیے ایک جان کا بنانا اور کروڑوں جانوں کا بنانا برابر ہے. کیا جی؟ میرے لیے برابر ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میں اگر چاہوں کروڑوں انسان پیدا کروں، لاکھوں انسان پیدا کروں، اور میں صرف اتنا کہوں کہ ہو جا تو ہو جائے گا. کاف اور نون کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی دیر بھی نہیں لگے گی. تو اللہ نے اس عقیدے کو جا بجا بیان کیا قرآن کے اندر کہ مرنے کے بعد کیا جی؟ زندگی ہے. مرنے کے بعد انسانوں کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. تو اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے ظالمو تم کیسے میرا انکار کرتے ہو، کیسے میری قدرت کا انکار کرتے ہو. یہ تو ایک ترجمہ ہے، ایک ترجمہ میرا ہے جو اللہ مجھے سمجھا رہا ہے. تم کیسے اللہ کی ذات کا انکار کر سکتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ ایک ترجمہ یہ ہے تم کیسے اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو، تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا. ایک معنی یہ بنتا ہے، اور ایک معنی یہ ہے تم انکار کیسے کر سکتے ہو. یعنی کیا مطلب؟ تمہارے انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم نہیں تھے، ہم نے تمہیں بنایا. کنتم امواتا فاحیاکم، تم نہیں تھے. یعنی اللہ کافروں سے کہہ رہا ہے تم پہلے نہیں تھے، تمہارے ماں باپ نے شادی کی، آپس میں ملے، پانی کی صورت میں تمہیں میں نے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا. کوئی سورج کی کرنوں میں تھا، کوئی سیب کی مٹھاس کے اندر تھا، کوئی غلے کے اندر تھا، کوئی کہاں تھا، کوئی کہاں تھا. تمہیں میں نے بنایا، پھر دوبارہ تمہیں ماروں گا، پھر دوبارہ تمہیں زندہ کروں گا، تم پھر میری طرف لوٹ کے آؤ گے. تو کنتم امواتا سے مراد پیدا ہونے سے پہلے کی بات اللہ کر رہے ہیں. انسان جب نہیں تھا اللہ نے اس کو زندگی دی، یعنی پیدا کر دیا. پھر 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال دنیا میں زندہ رہا. ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں مارے گا، یعنی میں تمہیں پھر مارتا ہوں. چنانچہ یہی ہوتا ہے، انسان دنیا میں آتا ہے، اپنی مدت پوری کرتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ مر جاتا ہے. اور مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کروں گا. تو یہ اس زندگی سے مراد قبر کی زندگی مراد ہے. کون سی زندگی مراد ہے؟ بولو بھائی. قبر. صحیح حدیث میں آتا ہے انسان جب مر جاتا ہے تو انسان کی روح اس کی قبر میں لٹائی جاتی ہے. حدیث ہے کہ نہیں؟ مشکات میں بھی ہے، سنن کی کتابوں میں موجود ہے. تو عاد روحہ فی جسدہ، جب بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے، اس کی روح قبر میں ڈالی جاتی ہے، اس کو بٹھایا جاتا ہے، اس کا کفن یہاں ناف تک آ جاتا ہے. حدیث میں لکھا ہوا ہے سارا کچھ.
اور آپ نے ہر سال جب میں مشکات کا درس دیتا ہوں یہ باب و اثبات عذاب القبر میں حدیثیں میں آپ کو سناتا رہا ہوں. مردہ بیٹھ جاتا ہے تو بتائیں جس کے اندر روح ہو اس سے سوال ہوتا ہے یا جس میں روح نہ ہو اس سے سوال ہوتا ہے؟ بولو بھائی، کیا ہم نے کبھی دوبارہ سے بات کی ہے؟ کیوں بات نہیں کی؟ ہمیں پتہ ہے اس میں نہ سانس ہے نہ اس میں روح ہے نہ یہ بات کر سکتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے روح ڈالی جاتی ہے تو تب فرشتہ سوال کرتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا، آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پہ قیاس نہ کرنا کہ عذاب قبر کدھر ہوتا ہے، روح کیسے لٹائی جاتی ہے، بدن تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. یہ باتیں ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے. جو کچھ حدیثوں میں آ گیا ہم ان پر یقین رکھتے ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں. عالم آخرت کو دنیا کے عالم پہ قیاس کرنا یہ بیوقوفی ہے. حدیث میں آتا ہے فرشتہ پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا. اگلا سوال کرتا ہے تیرا دین کیا تھا، کس دین پہ تو نے زندگی گزاری ہے؟ اور ما تقول فی ھذا الرجل، اور اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مشکات کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک اسے دکھایا جاتا ہے. ما تقول فی ھذا الرجل، تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ ہستی کون ہے؟ تو اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہے جی؟ مرنے کے بعد کیا ہے؟ زندگی ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. سورہ طٰ. قرآن پڑھ کے تو دیکھے نا. قرآن کہتا ہے اسی زمین سے تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، اسی زمین میں تمہیں لوٹاؤں گا اور اسی زمین سے تمہیں دوبارہ کیا کروں گا؟ زندہ کروں گا. تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والا، صحیح عقیدے والا مومن فرشتے سے کہتا ہے بھائی میرا رب تو اللہ ہے. میرا رب تو کون ہے؟ میرا رب تو کون ہے؟ پھر بھائی میرا دین تو اسلام ہے. اور اس ہستی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، انہیں بھولا کون ہے؟ میں نے ساری زندگی ان کی سنت کا خیال رکھا ہے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. یہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے بھول سکتا ہوں؟ میں نے بھول سکتا ہوں؟ یہ بولنے کی چیز ہی نہیں ہے. اور اولیاء کرام جنہوں نے زندگیاں لگائی ان کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. رابعہ بصریہ سے جب کسی نے پوچھا تیرا رب کون ہے، انہوں نے آگے سے کہا جب زمین کے اوپر تھی اللہ کو نہیں بولی تو 6 فٹ نیچے آ کے بھول جاؤں گی، 6 فٹ نیچے آ کے بھول جاؤں گی. تو ایمان والا، تقوی والا، صحیح عقیدے والا، قبر میں اس کی عقل سلامت ہوگی، روح لٹائی جائے گی، وہ فوراً جواب دے گا ربی اللہ. میرا رب کون ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما الکافر والمنافق، حدیث کیا کہتی ہے؟ اما الکافر کافر اور منافق کیا بولے گا؟ ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری. حدیث کے الفاظ ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں. کیوں؟ دنیا میں تو کہتا تھا اسا مسلمان نا، اسا نہیں پتہ. آتے کہ نہیں آتے؟ میں نا مسلمان مگ دسنا سے آ رہے ہو، مگ نہیں پتہ نماز فرض ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اب قبر میں کیا بولیں گے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں. جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کرتا تھا. اگر فرشتہ بولے گا لا دریتا ولا تلیتا، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ قرآن کا درس چھوڑ کے بھاگنے والوں، اب تمہیں پتہ چلے گا. میری مسجد کے مقتدی 9 سال میرے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اللہ ماشاء اللہ قرآن چھوڑ کے بھاگتے ہیں. بھاگیں کہاں تک بھاگیں گے؟ ہمیں اجر ملے گا، ہمیں اجر، اس تڑپ کا اجر ملے گا. جو تڑپ ہمارے دل میں ہے، سینے میں ہے کہ یہ سنے، ہمیں اجر ملے گا. یہ کہتے ہیں بس میں آیا ہوں 4 منٹ میں نماز پڑھی ہے بس میں پہنچ چکا ہوں. نہیں بھائی، یہ خیال ہستو محال ہستو مضاف، تو غلطی پہ ہے. تجھے اتنا پتہ نہیں کہ 9 سال سے قرآن کا درس ہو رہا ہے، میں 10 منٹ بیٹھ جاؤں قرآن کو سن لوں. اور فرشتہ قبر میں کیا بولے گا؟ تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا، تو نے حدیث نہیں پڑھی تھی، تجھے بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا. اب پچھتائے کیا ہود جب چڑیاں چگ گئیں. بولو بھائی، چڑیاں چگ گئیں. تو اس لیے یہ مجلسیں آپ کو انشاءاللہ کسی دن کام آ جائیں گی. انشاءاللہ یہ مجلسیں انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گی. اس وقت اگر آپ کو دنیا میں آپ کی نگاہ ہوئی، شاید آپ کو میری بات بھی یاد آ جائے، اس فقیر نے بات ٹھیک کی تھی. اور محشر کے میدان میں پیغمبر اللہ کے دربار میں جا کے کہیں گے، گلا کریں گے، وقال رسول یا رب ان قومی ھذا القرآن مہجورا. اے میرے رب میں کیا کرتا، میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا. یہ اللہ کے نبی کس کے بارے میں کہیں گے؟ یہ ہمارے بارے میں کہیں گے نا، کہ جن کو پتہ ہے کہ عشاء کے بعد درس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کیا ضرورت درس میں بیٹھنے کی،
ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر بروز قیامت بولیں گے اے اللہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، تو روح اٹھائی جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم نہیں تھے، تمہیں بنایا، تم نہیں ہوگے، تمہیں پھر میں دوبارہ زندہ کروں گا. ارے کتنے کتنے واقعات قرآن میں ملتے ہیں. اصحاب کہف کو 309 سال کے بعد اللہ نے جگایا کہ نہیں جگایا؟ بولو بھائی، بغیر کھانے اور پانی کے اللہ نے زندہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کافرو تم کیسے انکار کرتے ہو؟ تم کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ میں وہ ذات ہوں جس نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ زمین کس لیے بنی ہے؟ آسمان کس لیے بنا ہے؟ تارے کس لیے بنے ہیں؟ یہ سیارے کس لیے بنے ہیں؟ یہ سبز گھاس اور پھل اور سبزیاں اور فروٹ، طرح طرح کی ترکاریاں اللہ نے کس لیے بنائی ہیں؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے. اللہ فرماتے ہیں میں نے سارا نظام بنایا ہی تیرے لیے، اور تو کہتا ہے کہ اللہ زندہ نہیں کر سکتا، تو میری بات نہیں مانتا. کہا نہ مان، نہ مان، آئے گا میرے پاس ہی. کہاں آئے گا؟ بولو بھائی، آئے گا میرے پاس ہی. اور پھر سورہ سجدہ میں آتا ہے جب انسان جائے گا نا اللہ کے دربار میں، جب آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ یار واقعی مرنے کے بعد زندگی بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، تو وہاں کیا بولیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ ہن اکھیاں نال دیکھ کے دے، اکھیاں نال دیکھ کے دے، کانوں سے سن بھی لیا ہے، اب ہماری گزارش ہے فرجعنا، دنیا میں بھیج دے. انسان کا کہے گا فرجعنا. 2 آیتیں آپ کو ملیں گی میرے علم کے مطابق، اور بھی ہو سکتی ہیں، ایک 18ویں پارے میں ہے اور ایک 21ویں پارے میں ہے. فرجعنا، اللہ واپس بھیج. کیوں؟ نعمل صالحا، تو راضی کر کے آسان. کیا جی؟ افسوس تو نے زندگی لگا دی بیوی کو راضی کرنے پہ، دوستوں کو راضی کرنے پہ، محلے والوں کو راضی کرنے پہ، پڑوسیوں کو راضی کرنے پہ، برادری کو راضی کرنے پہ تو نے زندگی لگا دی. جس ذات نے کہا مجھے راضی کر، اس کو تو نے راضی نہیں کیا، اور وہاں جا کے بولے گا ہون تو راضی کر سا. نعمل صالحا، ہاں جی ماما جی کیا سی، ہون تو راضی کر سا بھیجنا. انا موقنون، اور دل نال یقین آ گئے. آگے سے جواب کیا آئے گا؟ کلا، کلا، حرف ردا، حرف ردا ہے، ڈانٹ ہے، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اوے دے گلن. اللہ کیا فرمائیں گے؟ بولو بھائی، آسان ترجمہ کر رہا ہوں. اے دے گلن انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو باتیں ہیں. ہمیں ورائے برزخ الی یوم یبعثون، جاؤ میری دوزخ تیار ہے، وہاں جا کے چلو. اس لیے سارے لوگ سوئے ہیں. سید علی کیا فرمایا کرتے تھے؟ الناس نیام، سارے لوگ سوئے ہیں. اذا ماتوا فانتبہوا، جب مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں سارا کچھ بنایا تیرے لیے، اور تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے اس کا جواب ایک اور جگہ دیا، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. اے انسان تو کہتا ہے میری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گے، جسم بسیدہ ہو جائیں گے. نہیں، ہمارے پاس کتاب میں تیری ہر چیز محفوظ ہے. ہر چیز کیا ہے جی؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، میں ہر چیز کو جانتا ہوں. تو بھئی اس لیے الحمدللہ شکر کریں اسلام کی نعمت پہ. ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہے جی؟ زندگی ہے، حساب کتاب ہے. لیکن یقین تھوڑا کمزور ہے، کیونکہ ہم یقین رکھنے کے باوجود بھی نافرمانی کر جاتے ہیں. یقین ہمارا کمزور ہے. یقین تبھی بنے گا کہ جب ہم بار بار ان باتوں کو سنیں گے، تب یقین بنے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ترجمہ دوبارہ سن لیں بھائی. جو حضرات ترجمہ بھی سیکھنا چاہیں نا، ان کے لیے بھی آسان موقع ہے. اور یہ جو میں نے سسٹم شروع کیا ہے اس لیے کہ دور دور تک الحمدللہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی فائدہ ہوگا. اور جو ماں بہن بیٹی گھر میں بیٹھ کے درس سننا چاہے گی یا ترجمہ دیکھنا چاہے گی، وہ آسانی سے سن سکتی ہے. آپ بھی ترجمہ اگر سیکھنا چاہیں تو غور کیا کریں. پڑھ رہا ہوں میں اس کو. کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کی ذات کا. وکنتم امواتا، تم مردہ تھے. فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا.
ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، مراد اس سے قبر کی زندگی ہے، ثم الیہ ترجعون تم پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا جس نے بنایا تمہارے لیے وہ جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ثم استوى الى السماء پھر ارادہ کیا آسمانوں کا، فسواہن سبع سماوات پھر بنا ڈالے 7 آسمان، وهو بكل شيء علیم اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو بھئی آسمان کتنے ہیں اور زمینیں کتنی ہیں؟ اور قرآن میں تو آتا ہے کہ آسمان 7 ہیں، کافی جگہ آپ کو ملے گا، لیکن صرف ایک جگہ آتا ہے کہ زمینیں 7 ہیں، سورہ طلاق میں، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهَا زمینیں بھی کتنی ہیں جی؟ 7۔ اللہ ہم سب